السلام علیکم ناظرین، ہم میں سے ہر شخص زندگی کے میدان میں کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، لیکن کامیابی کسی خوش قسمتی کا، کسی اتفاق کا اور کسی خواہش کا نام نہیں ہے، بلکہ کامیابی کچھ اصولوں کو اختیار کرنے، کچھ رویوں کو اختیار کرنے سے ملتی ہے۔ تو جو کامیابی ہمیں چاہیے اس کے بنیادی اصول اور رہنما اصول کیا ہیں، ان میں سے 3 بنیادی اصولوں پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر گفتگو کا آغاز کروں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا یہ جو لیکچر ہے یہ دراصل ایک سیریز کا حصہ ہے، لیکچرز کی ایک سیریز ہے جس میں ہم یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ زندگی میں پیش آنے والے مسائل، مشکلات، سٹریسز، ٹینشن اور اس طرح کی جو ناگوار چیزیں زندگی کو مشکل سے بھر دیتی ہیں، ان سے ہم کس طریقے سے نبرد آزما ہو سکتے ہیں، کس طرح ان کو مینیج کر سکتے ہیں۔ اسٹریس مینجمنٹ اس کورس کا نام ہے، اور اس میں ہم نے پچھلے 2 لیکچرز میں یہ بات دیکھی تھی کہ وہ کیا رویے ہیں جو زندگی میں سکون کے اور خوشی کے ضامن ہوتے ہیں۔ آج جو 3 رہنما اصول ہم پڑھیں گے وہ بھی دراصل ذہنی سکون ہی کے ضامن ہیں، لیکن اپنے اندر وہ یہ خصوصیت رکھتے ہیں کہ اگر ان کو اختیار کر لیا جائے تو پھر اس کے نتیجے میں زندگی میں کامیابی بھی ملتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم ان 3 اصولوں کو، ان 3 رویوں کو دیکھیں، میں یہ چاہوں گا کہ پچھلے لیکچرز میں ہم نے جن اصولوں کو ابھی تک پڑھ رکھا ہے، جو تعداد میں 4 ہیں، ان کا کچھ خلاصہ کر لیں۔ جو پہلا اصول ہم نے پڑھا تھا وہ ایک تحریر کی شکل میں اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے، جس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ دھوپ کے اثر سے بچنے کے لیے رنگین چشمہ استعمال کیجیے، یعنی مثبت سوچ کے چشمے سے حالات کی دھوپ کو غیر مؤثر کر دیجیے۔ اس میں ہم نے یہ بات دیکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ذہنی طور پر یہ طاقت دی ہے کہ اگر ہم اپنی نفسیات کو مثبت کر لیں اور اپنی سوچ کو استعمال کریں تو ہم یہ طاقت رکھتے ہیں کہ خارج کے برے حالات کے مقابلے میں بھی ہم بہت مضبوط ہو سکتے ہیں، اور اندر کے کسی موڈ کے اوپر ہم جو ہمیں نیگیٹیوٹی کی طرف لے جانے والا ہو، اس موڈ کے اوپر بھی ہم غالب آ کر اپنی پوری شخصیت کا کنٹرول خود حاصل کر سکتے ہیں، اور اپنے حالات کا بھی بہت حوصلے کے ساتھ ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اس کی بڑی تفصیل میں نے کی تھی، آپ چاہیں تو اس لیکچر کو ضرور دیکھیے گا۔ اس کے بعد جو اگلا اصول ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ خوشی اور سکون کو غارت کرنے والے لوگوں کو، ان کے ساتھ ہمیں کیا معاملہ کرنا چاہیے۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دینا چاہیے۔ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنے دشمن سے محبت اگر نہیں ہے تو کم سے کم اپنے آپ سے ہمیں محبت ضرور کرنی چاہیے، اور جس وقت ہم اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ اپنے ذہنی سکون کو ہمیں باقی رکھنا ہے۔ لیکن یہ جو نفرت کا تیزاب ہے، یہ جس برتن میں رکھا جاتا ہے سب سے پہلے اسی کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو دوسروں کی نفرت کا جس وقت ہم شکار ہوتے ہیں، ہم رد عمل میں آتے ہیں، ہم ان کے متعلق سوچتے رہتے ہیں، ان کے حوالے سے غصہ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا رہتے ہیں، تو ان کو کوئی نقصان پہنچے نہ پہنچے، ہمیں ضرور نقصان پہنچتا ہے۔ تو دوسری چیز یہ تھی کہ ہمیں ایسے لوگوں کو نظر انداز کر دیں۔ جس وقت ہم انہیں اگنور کر دیں گے اور جواب دینے کے بجائے، رد عمل کے بجائے خاموشی کا راستہ اختیار کریں گے، تو اصل میں ہم اپنے ذہنی سکون کی خود ضمانت دے رہے ہوں گے۔ جو تیسرا اصول ہم نے پڑھا تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا ذہنی سکون غارت ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم جن لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتے ہیں، وقت آنے پر وہ احسان فراموشی کرتے ہیں یا احسان کو یاد نہیں رکھتے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ تو مسئلہ ہے، ایک حقیقت ہے، تو اس کا علاج ہم نے بتایا تھا کہ یہ ایک حقیقت ہے، انسان ایسے ہی ہوتے ہیں، اس بات کو مانیں، اور آپ اپنی توقعات لوگوں سے اٹھا لیں، اور اپنی توقع اگر لگانی ہے، بدلے کی اگر خواہش ہے، تو پھر وہ اللہ سے امید باندھیں، اللہ سے اجر کے طلبگار ہوں۔ لوگوں کے اوپر کسی طرح کا آپ انحصار نہ کریں، ان سے توقع نہ باندھیں۔ وہ جو ہمارے غالب نے ایک بات کہی تھی نا کہ جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، کیوں کسی کا گلہ کرے کوئی۔ تو یہ غالب نے ایک شعر کہا ہے، اس کو ہمیں اپنی گرہ سے باندھ لینا چاہیے، اور یہی اس اصول کے لیے کافی ہے۔ جو اگلا اصول ہم نے پڑھا تھا وہ اس وقت آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے، ایک انگریزی کا ایکسپریشن میں نے یوز کیا تھا، اس کا وہ آپ کے سامنے ہے کہ وی سفر بائی کمپیریزن، یعنی ہم جس وقت لوگوں سے اپنا تقابل کرتے رہتے ہیں کہ فلاں کے پاس تو یہ چیز ہے، فلاں کے پاس یہ نعمت ہے، فلاں کے پاس یہ خیر ہے، تو ہم ہمیشہ تکلیف میں رہتے ہیں۔ تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کا سلوشن ہم نے بتایا تھا کہ تھنک اینڈ تھینک، مطلب یہ تھا کہ آپ اپنی محرومیوں کو گننے کے بجائے اپنی نعمتوں کو گنیں۔ اور اگر بالفرض تقابل کرنا ہی ہے تو اس دنیا میں بہت محروم لوگ ہیں، بہت لوگ ہیں جو آپ سے کمتر ہیں،
اور یقین جانیے میجورٹی آپ سے کمتر جگہ پہ کھڑی ہوئی ہے، تو ان کمتر لوگوں کو دیکھ لیجئے، آپ کو پتہ ہی چلے گا کہ اللہ نے ہمیں الحمدللہ دوسروں سے بہت زیادہ نوازا ہے۔ تو یہ 4 بنیادی اصول تھے جو ہم نے پڑھے تھے۔ آج ہم ان 3 اصولوں کا پڑھتے ہیں جو نہ صرف یہ کہ ذہنی سکون کے ضامن ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہمیں زندگی میں کامیاب بننے میں بھی مدد دیں گے۔ تو وہ اصول کیا ہے؟ آئیے ایک ایک کر کے ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلا اصول، یعنی ان 3 میں سے جو پہلا اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر وہ بننا، کرنا اور نظر آنا چاہتے ہیں جو ہم نہیں ہیں۔ یعنی ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم اپنی انفرادیت کو نہیں سمجھتے اور دوسروں کے نقال بن کے زندگی گزارتے ہیں، جبکہ ہمیں کرنا یہ چاہیے کہ اپنی انفرادیت کو سمجھنا چاہیے اور دوسروں کے نقال بننے کے بجائے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کس پہلو سے دوسروں سے مختلف ہیں۔ دیکھیے میں آپ کو ایک بات یہ بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جس طرح بنایا ہے، انسان ماں باپ کے کروموسوم سے، ان کے جین سے جب وجود میں آتا ہے تو 46 کروموسومز ہوتے ہیں، 23 ماں سے آ رہے ہوتے ہیں، 23 باپ سے آتے ہیں۔ تو ان سے جو مختلف کمبینیشن وجود میں آ سکتے ہیں، تو میتھمیٹکس ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تقریباً 3 لاکھ ارب اگر ہمارے بھائی بہن ہوں تب بھی ہم ان کے مقابلے میں ڈیفرنٹ ہی ہوں گے۔ یعنی اس کمبینیشنز کو، یعنی 23 اور 23 کے کمبینیشن کو جب آپ ملاتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارے بھائی بہنوں کی تعداد اگر اتنی زیادہ ہو تب بھی ہم بالکل یونیک ہوں گے۔ تو ہمارے اندر اصل میں کوئی نہ کوئی ممتاز خصوصیت ہوتی ہے، ہم کسی نہ کسی پہلو سے لوگوں سے مختلف ہوتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟ دوسروں کا نقال بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کوئی رائٹر ہمیں اچھا لگتا ہے تو ہم رائٹر بننے کی کوشش کر دیتے ہیں۔ میں جیسے چھوٹا تھا تو مجھے ڈاکٹرز بڑے پسند تھے، اور یہ سوچے سمجھے بغیر، یہ دیکھے بغیر کہ میرا یہ ایپٹیچیوڈ ہے یا نہیں ہے، تو میں نے ڈاکٹر بننے کی ایک زمانے میں بہت کوشش کی، اور کوشش میں بری طرح ناکام ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے تلاش کی یہ بات کہ بھئی میرا اپنا ایپٹیچیوڈ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یا تو مذہب ہے یا ادب ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے یہ راستہ اختیار کیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ تو انسان کو ہمیشہ اپنی صلاحیت کو ایکسپلور کرنا چاہیے، اپنی یونیک خصوصیت کو ایکسپلور کرنا چاہیے۔ اور اس میں دیکھیں طریقہ کیا ہوتا ہے، یعنی ہماری مہارت کا میدان کیا ہے، ہمارے ذوق کا میدان کیا ہے، اس کو جانچنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ جس کام کو کر کے آپ خوش ہوتے ہوں، آپ کو جو بوجھ نہیں لگتا اور جو آپ کو آسان لگتا ہے، جو کام آپ بآسانی کر لیتے ہیں، آپ کوئی بوجھ محسوس نہیں کر لیتے، تو وہ آپ کے لیے گویا کہ کام ہے جو آپ کے ذوق کا ہے، آپ کے شوق کا ہے، آپ کی انفرادیت ہے۔ ورنہ جو آپ زبردستی کام کریں گے وہ ہمیشہ آپ کو بوجھ لگے گا، مشکل لگے گا۔ آپ اس میں کبھی یہ بات یاد رکھیے گا کہ مہارت بھی پیدا نہیں کر سکتے، اس میں آپ ایکسلنس بھی پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ میں آپ کو یہ حقیقت بتاؤں کہ دنیا میں ٹاپ پر جانے کا بھی راستہ یہی ہے۔ یعنی جو میں بات کر رہا ہوں کہ دنیا میں کامیابی تو صرف کامیابی نہیں، بلکہ ٹاپ موسٹ لیول کی جو کامیابی ہے اس کا راستہ بھی یہی ہے، گرچہ ٹاپ پہ جانا ہمیشہ ضروری نہیں ہوتا۔ یعنی یہ کوئی ایم نہیں بنانا چاہیے، اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں، کون شخص ٹاپ پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا۔ لیکن ٹاپ پر، کسی بھی فیلڈ کے ٹاپ پر بالعموم وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کے اندر اس چیز کا بہت اچھا ذوق ہوتا ہے۔ ایک میں آپ کو واقعہ اپنا ہی سناتا ہوں اس پہلو سے کہ میری زندگی ظاہر اس طرح کے تجربات سے بھرپور ہے، مجھے مطالعے کا بھی شوق تھا اور میں ان مرحلے سے گزرا ہوں، تو یہ خدا نخواستہ کسی خود نمائی کے پہلو سے یہ بات عرض نہیں کر رہا، اس لیے کہ آدمی ذاتی تجربے سے گزرتا ہے، ذاتی مطالعے سے، تو اس بات پہ اس کا یقین بہت زیادہ ہوتا ہے۔ میں جس زمانے میں اپنے بارے میں فیصلہ کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، تو اس زمانے میں سندھ کے جو گورنر تھے غالباً جسٹس قدیر الدین صاحب، جو ریٹائرڈ ہائی کورٹ کے جج تھے، وہ سندھ گورنر تھے ہمارے صوبے کے، تو ان کا انٹرویو اخبار میں آیا اور اس میں انہوں نے اپنا ایک واقعہ لکھا۔ واقعہ انہوں نے یہ بیان کیا کہ میں جس زمانے میں وکالت کو شعبہ اختیار کر رہا تھا تو مجھے لوگوں نے بتایا کہ بھئی یہ تو بہت زیادہ کراؤڈڈ ہو چکا ہے، بلکہ اوور کراؤڈڈ ہو چکا ہے اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اب وکیل نہیں بنوں گا۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے کسی نے یہ بات کہی، وہ بڑی غیر معمولی بات تھی۔ انہوں نے کہا کہ یاد رکھیے گا کہ دنیا میں کوئی بھی شعبہ ہو، اس کے ٹاپ فلور پہ ہمیشہ جگہ خالی ہوتی ہے۔ یعنی اگر آپ ٹاپ کے اوپر پہنچ جائیں تو نیچے چاہے کتنے بھی لوگ ہوں پرواہ نہ کریں، کیونکہ ٹاپ کے اوپر گنتی کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں اس میں اترا اور میں ٹاپ پہ پہنچا، اور میں اس میں جو چیز ایڈ کروں گا
وہ یہ کہ ٹاپ پہ پھر وہی لوگ پہنچتے ہیں جن کا ذوق ہوتا ہے۔ تو اگر آپ نے اپنے ذوق کا راستہ اختیار کیا ہے، اپنے شوق کا راستہ اختیار کیا ہے، تو پھر آپ ٹاپ پہ پہنچیں گے۔ اور ٹاپ پہ نہ بھی پہنچیں تو دیکھیے ذہنی سکون اسی کے اندر ہے کہ ہماری جو جاب ہے، جو پروفیشن ہے، جب پیشن اور پروفیشن ایک ساتھ جمع ہو جائے، آدمی کا ذوق اور آدمی کا کام ایک ساتھ جمع ہو جائے، تو آدمی پھر زندگی کو بڑا انجوائے کرتا ہے۔ یعنی زندگی میں بہت بڑی نعمت ہوتی ہے کہ آدمی اسی چیز سے پیسے کما رہا ہو، وہی ہنر اس کا پروفیشن ہو جو اس کا شوق و ذوق بھی ہے۔ اور قدرت اگر یہ موقع نہ دے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کا اضافی وقت ہے، جو وقت بچ جاتا ہے، اس کو آپ اپنے ذوق کے کام میں استعمال کریں، تو آپ زندگی کو انجوائے کریں گے، آپ کو ذہنی سکون ملے گا۔ تو اس چیز کا زندگی میں ہونا بہت نعمت ہے کہ آپ وہی کام کر رہے ہوں جو آپ کا شوق بھی ہے، اور اگر کسی وجہ سے یہ موقع نہ ہو تو کم سے کم جو اضافی وقت ہے اس کو کسی دوسرے کام میں لگانے کے بجائے اس طرح کے کاموں میں ہی لگانا چاہیے جو آپ کے ذوق و شوق کے کام ہوں۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی، کہ دوسروں کے نقال بننے کی کوشش نہ کریں۔ دیکھیے لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت اچھا رائٹر ہے تو اب ہم بھی لکھنا شروع کر دیں، بہت اچھا سپیکر ہے تو ہم بھی سپیکر بن جائیں، کوئی شخص جو ہے اس کے پاس کوئی غیر معمولی ایسی صلاحیت ہے، وہ شہرت حاصل کر رہا ہے، اس کا نام ہے، اس کے پاس دولت ہے، تو ان چیزوں کے پیچھے مت جائیے۔ سکون یہاں نہیں ہے، سکون آپ کی پسند کا کام کرنے میں ہے، اور ضروری نہیں کہ آپ نمایاں ہوں، اصل میں آپ اپنے ذوق کا کام کر رہے ہوں۔ تو میں تو ہمیشہ اس پر توجہ دلاتا ہوں کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی مجلس میں بیٹھ کے تقریر کر رہے ہوں اور لوگ واہ واہ کر رہے ہوں، داد دے رہے ہوں، اگر آپ کا دل اس چیز سے مطمئن ہے کہ یہ کام خدا کا کام ہے، تو اس مجلس میں آپ کرسیاں لگا رہے ہوں، آپ کو زیادہ مزہ آئے گا۔ میں نے ذاتی طور پہ یہ تجربہ کیا ہے، یعنی نمایاں تو خیر زندگی میں ہم بہت بعد میں ہوئے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایسا وقت تھا کہ جوتیاں بھی اٹھا کے رکھتے تھے، اور میز بھی صاف کر دیتے تھے، کرسیاں بھی لگا دیتے تھے، اور دوسرے اسکالر کی کتابیں بھی آگے پہنچا دیتے تھے۔ ابھی بھی یہ کام کرتے ہیں، لیکن یہ کہ اصل کام آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ دین کی خدمت کا کام اصل میں یہ آپ کا شوق ہے، یہ آپ کا پیشن ہے، تو اگر آپ فرض کر لیجیے مقرر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کرسیاں لگا کے بھی اپنے شوق کی تسکین کر سکتے ہیں۔ اور اس میں جیسے کہ ہم بنیادی بات عرض کر چکے ہیں کہ آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو سکون کہاں سے مل رہا ہے، اس کے معیار بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنے ذہنی سکون کو سامنے رکھیے، جب اس کو سامنے رکھیں گے تو آپ کو خوشی اور اطمینانیت بھی حاصل رہے گی، اور دوسری چیز جس طرح میں نے عرض کیا کہ آپ کی ایکسلنس کا پھر وہ میدان بنے گا، اور آپ بڑی سے بڑی ترقی بھی انشاءاللہ حاصل کریں گے۔ یہ پہلا اصول ہے جو کامیاب زندگی کا اصول ہے۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ دوسرا اصول یہ ہے کہ زندگی اگر آپ کو کسی موقع پر لیمو دے تو آپ اس کی سکنجبین بنا لیں۔ دیکھیے بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسروں کے پاس تو جی پھل ہیں، کسی کے پاس سیب ہے، کسی کے پاس پھلوں کا بادشاہ آم ہے، کسی کے پاس انگور ہیں، کسی کے پاس انار ہے، کسی کے پاس شریفہ، یہ بڑے مہنگے پھل ہیں، بڑے غیر معمولی پھل ہیں، اور زندگی نے آپ کو لیمو دے دیا، تو لیمو کو تو آپ نہیں کھا سکتے، اس کی کوانٹٹی بھی بڑی کم ہوتی ہے، تھوڑا سا رسی ہوتا ہے، یعنی نارنجی ہے، اورنج ہے تو چلیے بڑی اچھی بات ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ نیبو تو کوئی خاص کام کا نہیں ہے۔ لیکن آپ کے اندر یہ ذوق ہونا چاہیے، یہ استعداد ہونی چاہیے، یہ ملکہ ہونا چاہیے کہ زندگی آپ کو لیمو دے تو آپ اس کا سکنجبین بنا لیں۔ مطلب کیا ہے؟ زندگی میں اگر منفی حالات پیش آ رہے ہوں، نیگیٹو حالات پیش آ رہے ہوں، تو ایک راستہ تو ہم نے یہ بتایا ہے پچھلے دنوں میں کہ صبر کر کے اس حقیقت کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ اکوموڈیٹ کریں، کمپرومائز کریں، ایڈجسٹ کریں۔ لیکن ایک دوسرا ملکہ بھی انسان کو حاصل ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی زندگی کی منفی چیزوں کو مثبت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ یہ ایک بات ایک ماہر نفسیات نے ایک بات کہی تھی، اور وہ بہت بڑا ماہر نفسیات ہے، اس کا نام الفریڈ ایڈلر ہے۔ اس نے یہ بات کہی تھی کہ انسان کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ وہ منفی چیزوں کو مثبت میں تبدیل کر سکتا ہے۔ میں بہت لوگوں کی آپ کو مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر ہمارے ایک بہت جلیل القدر عالم دین مولانا مودودی، ان کے متعلق معلوم ہے کہ انہیں ایک زمانے میں جیل میں ڈال دیا گیا، تو بجائے اس کے کہ وہاں پر وہ اس کا ماتم کرتے، انہوں نے اپنے شہر آفاق جو تفہیم ہے قرآن مجید کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، وہ لکھنی شروع کر دی، اور بعد میں پھر وہ بڑی مشہور ہوئی۔ تو دیکھیے ویسے تو ان کو موقع نہیں ملتا، بہت مصروف آدمی تھے، اس لیے کہ وہ ایک لیڈر بھی تھے، جماعت کے سربراہ بھی تھے، لیکن جس وقت انہیں جیل میں ڈالا گیا تو انہوں نے اس کا کیا استعمال کیا اس وقت کا۔ ایک اور مثال میں آپ کو دیتا ہوں، ایک عام آدمی کی مثال ہے۔ ایک شخص کو زمین دی گئی حکومت کی طرف سے، اور اس زمین میں
سوائے یہ کہ پتھر تھے، زمین بالکل بنجر تھی، وہاں پر کوئی پیداوار نہیں ہو سکتی تھی، وہاں بس سانپ ہی پلتے تھے، سانپ ہی پائے جاتے تھے. تو اس زمین کا وہ کیا کرتا؟ کوئی استعمال نہیں تھا. لیکن بجائے اس کے کہ وہ روتا پیٹتا، اس نے کہا کہ اچھا یہاں سانپ ہوتے ہیں اور کچھ نہیں ہوتا اور کوئی فصل نہیں ہو سکتی. اس نے سانپوں کا کاروبار شروع کر دیا، یعنی سانپوں کے زہر کا اس نے کاروبار شروع کر دیا. سانپوں کی جو آپ کو پتہ ہے اس کی اسکن ہوتی ہے، بہت مہنگی بکتی ہے. تو اس نے یہ کام شروع کر دیا، اس سے بہت پیسے کمائے اس نے. یعنی پیداوار اور فصل سے بھی وہ اتنے پیسے نہیں کما سکتا تھا جتنے پیسے اس نے یہاں سے کمائے. تو آپ دیکھیے جہاں سے کوئی سوچ نہیں سکتا کہ کوئی فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، اس نے فائدہ حاصل کر لیا. تو یہ نتیجہ کس چیز کا ہے کہ انسان اگر منفی چیزوں کو مثبت انداز میں دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو پھر وہ منفی چیزوں سے بھی مثبت نتائج پیدا کر لیتا ہے. اس کا ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں بھی اس کا بہت استعمال ہے. مثال کے طور پر آپ کہیں گئے ہوئے ہیں اور آپ کو بٹھا لیا گیا ہے، انتظار کرایا جا رہا ہے. تو دیکھیے نا، ہم لوگ عام طور پہ بہت غصے ہوتے ہیں اور ہم جو ہے سخت کوفت کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ کہ اس وقت آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، آپ کسی غور و فکر میں مصروف ہو سکتے ہیں، آپ ساتھ میں کوئی اچھی کتاب رکھیے، اس کا مطالعہ کر لیجئے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ وہ جو وقت آپ کو کبھی مطالعے کے لیے نہیں ملتا، اللہ کی یاد کے لیے نہیں ملتا، ذکر کے لیے نہیں ملتا، دعا کے لیے نہیں ملتا، آپ انتظار گاہ میں بیٹھے ہیں، آپ انتظار کرنے کے بجائے یہ کام کیجئے. تو انتظار میں جو وقت ضائع ہوتا، جو کوفت ہوتی ہے، آپ نے اس کو ایک پازیٹیو چیز میں تبدیل کر دیا. ایک بڑے لیڈر ہیں سب کانٹیننٹ کے، گاندھی، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ بہت شرمیلے تھے، اور رہی بات لیڈر کو تو بولنا پڑتا ہے، ان سے بولا نہیں جاتا تھا، تو وہ کم گو تھے. تو ان کا متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے اس خامی کو خوبی اس طریقے سے بنایا کہ وہ بہت کیلکولیٹڈ بولتے تھے اور سوچ سمجھ کے بات کرتے تھے. تو یہ بھی خوبی ہے کہ آدمی اگر زیادہ بول نہ سکتا ہو تو کم سے کم جو بولے وہ سوچ سمجھ کے بولے. لوگ یہ خیال کریں گے کہ یہ شرما رہا ہے، یہ ذرا لحاظ کر رہا ہے، لیکن بڑی اچھی ان کی پھر گفتگو ہوتی ہے اور ویل کیلکولیٹڈ گفتگو ہوتی ہے. کوئی ناموزوں نامناسب بات اس طرح کے لوگ نہیں کہتے. تو اگر کوئی کمزوری بھی پائی جاتی ہے تو اس کمزوری کو بھی ہم بہتر انداز میں استعمال کر سکتے ہیں. کوئی محرومی پائی جاتی ہے تو اس محرومی کو ہم استعمال کر کے کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو یہ دوسرا اصول ہے کامیاب زندگی گزارنے کا کہ زندگی اگر آپ کو لیمو دے تو آپ اس کا سکنجبین بنا لیں. آج کی تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ زندگی میں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ خوشی ملے اور سکون ملے، عزت ملے، تو پھر اس کا اصول کیا ہے کہ خود غرضی کے بجائے دوسروں کی مدد کے اصول پر زندگی گزاریں. دیکھیے یہ جو دوسروں کی مدد کرنا بڑی غیر معمولی چیز ہے. یہ ایک پہلو سے تو انسان کو بہت ذہنی سکون دیتی ہے، آدمی کو اپنی نگاہ میں بڑی عزت اور وقار ملتا ہے، دوسروں کی نگاہوں میں بھی انسان بہت معزز ہو جاتا ہے. اور پھر دیکھیے دوسرے آپ کی مدد پہ آتے ہیں، اور ایسے وقت میں آپ کی مدد پہ آتے ہیں جب آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو اس کا نتیجہ نکلتا ہے کہ آپ زندگی میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں، یا کامیابی کے بعد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں، عزت، مقام، کسی موقع کے اوپر کہیں سے کوئی سپورٹ مل جائے، وہ سب آپ کو ایسے مل جاتی ہے. اس لیے کہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ تو وہ شخص ہے جو ہر موقع پر دوسروں کی مدد کرتا آ رہا ہے. اور یہ تو ہمارے دین کی تعلیم ہے. یعنی ہمارے دین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بڑی مشہور حدیث ہے، اس کا ایک جز ہے. حضور یہ فرماتے ہیں اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد کرتے ہیں جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے. تو حضور نے یہ بھی ہمیں سکھایا ہے، یہ بھی سکھایا ہے کہ اگر کوئی اور مدد نہ کر سکیں تو مسکرا دیں، مسکرا کے مل لیں. یہ بھی ایک نیکی ہے، یہ بھی صدقہ ہے. تو ہمارے دین کی تو تعلیم یہی ہے کہ انسانیت کی خدمت، لوگوں کی مدد، یہ بہت بڑی عبادت ہے. حسن سلوک مختلف طبقات کے ساتھ، یہ بہت بڑی عبادت ہے. تو جس وقت ہم اس اصول کے اوپر زندگی گزاریں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ زندگی بہت زیادہ خوشیوں سے بھر جائے گی، راحت سے بھر جائے گی، آسانی سے بھر جائے گی، اور دنیوی پہلو سے بھی بہت فائدہ ہوگا. دیکھیے بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، وہ دوسروں کو فری میں پڑھاتے ہیں، اور جب وہ پڑھاتے ہیں تو بظاہر تو وہ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ سبجیکٹ کے اندر بہت ماہر ہو جاتے ہیں. یعنی جو لوگ، ہمارا یہ مشاہدہ ہے، یہ ہمارا تجربہ ہے کہ جو لوگ دوسروں کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، یعنی اپنے کلاس فیلوز کو ہی پڑھا رہے ہیں، تو وہ بجائے اس کے کہ وقت ضائع کریں، فضول گفتگو کریں، خالی وقت میں انہوں نے پڑھانا شروع کر دیا، تو انہیں پھر خود پریکٹس کی ضرورت نہیں رہتی. انہیں اس درجے کی مہارت حاصل ہو جاتی ہے کہ
کی کچھ حد نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جس وقت آپ دوسروں کو سمجھانے جا رہے ہوتے ہیں تو کسی بھی کانسیپٹ کو آپ سب سے زیادہ اس وقت سمجھتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 وہ آپ کو پورا یاد رہتا ہے, یعنی آپ کو یاد کرنے کی زحمت بھی نہیں رہتی. تو آپ کا کانسیپٹ خود بھی کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ کو وہ چیز یاد بھی ہو جاتی ہے. تو یہ ایک سادہ مثال ہے, میں نے اسٹوڈنٹ کی مثال دے کے آپ کو یہ بتایا ہے کہ جس وقت آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہوتے ہیں تو دیکھیے اصل میں آپ کی اپنی مدد ہو رہی ہوتی ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ زندگی میں ہم کچھ اور نہ کر سکیں تو لوگوں کے لیے مسکرا لیں, تو اس مسکراہٹ کے نتیجے میں جواب میں بھی ہمیں مسکراہٹ ملے گی. یعنی اس دنیا میں دیکھیے کوئی شخص, صرف اب نارمل لوگ ہی ہوتے ہیں جو مسکراہٹ کے جواب میں نہ مسکرائیں, ورنہ آپ مسکرائیں گے تو سب لوگ مسکرائیں گے. آپ نیکی کریں گے تو جواب میں ہر شخص نیکی کرے گا. آپ دوسروں کی مدد کریں گے تو ہر شخص آپ کی مدد کرے گا. یہ بڑی نیچرل سی چیز ہے, اس کو آزما کے دیکھیں. تو یہ اصول بنائیے کہ روزانہ زندگی میں کم سے کم ایک نیکی ضرور کریں گے, اور کچھ نہ کر سکیں تو مسکرا کے ملنا, یہ بھی ایک نیکی ہے. تو آخرت کا بھی فائدہ ہے, آخرت کی کامیابی ہے, دنیا کا بھی فائدہ ہے, دنیا کی بھی کامیابی ہے. تو یہ 3 اصول ہیں جو ہم نے کامیابی کے لیے آج پڑھے ہیں. پہلا اصول یہ تھا کہ اپنی انفرادیت کو سمجھیں اور دوسروں کے نقال نہ بنیں. دوسرا اصول یہ تھا کہ اگر زندگی آپ کو 1 عدد لیمو دے تو آپ اس کا سکنجبین بنا لیں. اور تیسرا اصول یہ تھا کہ سچی خوشی, راحت, عزت اور کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دوسروں کی مدد کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کی بھی مدد ہوگی. تو انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو اور تمام انسانیت کو دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.